اندھیری رات، مکہ کی خاموش گلیاں، کعبہ کے سائے میں ایک سوال گونجتا ہے۔ کیا سچ کبھی سمجھوتا کرتا ہے؟ کیا حق باطل کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی جھک سکتا ہے؟ اچانک وحی کی آواز آتی ہے۔ ایک مختصر مگر فیصلہ کن صورت نازل ہوتی ہے۔ الفاظ کم ہیں مگر پیغام آہنی ہے۔ یہ ہے سورۃ الکافرون، حق اور باطل کے درمیان آخری حد۔ سورۃ الکافرون قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو صرف ایمان کی وضاحت نہیں کرتی بلکہ اس کی سرحد کھینچ دیتی ہے۔ یہ سورت مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب اسلام کمزور سمجھا جاتا تھا اور طاقت باطل کے ہاتھ میں تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھکانے کی آخری کوشش کی۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ دین میں سمجھوتا کہاں حرام ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک جواب نہیں، ایک اعلان ہے۔ مکہ، بعثت کے ابتدائی سال۔ قریش کے سردار دار الندوہ میں جمع ہیں، چہرے سنجیدہ ہیں، آوازیں دھیمی مگر خطرناک۔ اسلام پھیل رہا ہے، غلام، نوجوان، کمزور لوگ سب ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ قریش پریشان ہیں، طاقت، تجارت، عزت سب خطرے میں ہے۔ ایک سردار کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا نہ گیا تو سب کچھ بدل جائے گا۔ مشورہ ہوتا ہے، تلوار؟ نہیں، اس سے مسئلہ بڑھے گا۔ قید؟ قبیلے ٹوٹ جائیں گے۔ پھر ایک تجویز آتی ہے، سمجھوتے کی۔ ایک دن قریش کے معزز سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ لہجہ نرم ہے مگر نیت سخت۔ کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو اور 1 سال ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے، یوں ہم سب راضی۔ یہ لمحہ فیصلہ کن ہے، خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ صرف عبادت کا سوال نہیں، یہ توحید کی بنیاد پر حملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، کوئی فوری جواب نہیں، کیونکہ یہ معاملہ وحی کا ہے۔ رات، غار حرا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے۔ الفاظ مختصر ہیں مگر کائنات پر بھاری۔ قل یا ایھا الکافرون۔ یہ خطاب صرف قریش سے نہیں، یہ ہر دور کے باطل سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح یہ آیات سناتے ہیں، کوئی نرمی نہیں، کوئی لچک نہیں۔ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ہر آیت کے ساتھ دیوار اونچی ہوتی جاتی ہے، حق اور باطل الگ ہو جاتے ہیں۔ قریش حیران ہے، انہیں امید تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید مان جائیں گے، مگر یہ جواب قطعی ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ یہ جملہ نفرت نہیں، یہ اعلان آزادی ہے، یہ واضح حد ہے۔ اسلام کسی پر زبردستی نہیں کرتا مگر اپنی پہچان پر سودا بھی نہیں کرتا۔ یہ سورت صرف اس دن کے لیے نہیں تھی، یہ ہر دور کے لیے ہے۔ جب طاقتور سچ کو کمزور کرنا چاہے، جب دین کو ذاتی مفاد کے لیے بدلا جائے، جب حق سے کہا جائے تھوڑا سا جھک جاؤ، سورۃ الکافرون گونجتی ہے، دو ٹوک، بے خوف، غیر متزلزل۔ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتری اور امت کے ضمیر میں نقش ہو گئی۔ یہ لمحہ تھا جب واضح ہو گیا، اسلام مکمل ہے، اس میں ملاوٹ کی گنجائش نہیں۔ سورۃ الکافرون ہمیں سکھاتی ہے کہ رواداری اور سمجھوتے میں فرق ہوتا ہے۔ اسلام امن سکھاتا ہے مگر عقیدے میں نرمی نہیں۔ آج کے دور میں جب ایمان کو ذاتی معاملہ کہہ کر خاموش کرنے کی کوشش ہوتی ہے، یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے، اپنی عبادت پر فخر کرو، اللہ سے لو لگاؤ، اپنی زبان اور دل سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے دین کو پہچانو اور احترام کے ساتھ مگر مضبوطی سے کہو، میرا راستہ واضح ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن۔ یہی سورۃ الکافرون کا پیغام ہے، خاموش مگر ناقابل شکست۔
جب آواز آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے تو دل بولنے لگتا ہے۔ سورۃ الکافرون صرف الفاظ نہیں، یہ ایک اعلان ہے، یہ ایک حد ہے، یہ ایک عہد ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کچھ بھی کہے، طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ایمان کا راستہ بدلتا نہیں۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، اور اس پیغام کو پھیلانا ہم سب پر اللہ نے فرض کیا ہے، اور یہ پیغام قیامت تک باقی رہے گا۔ زمانے بدل جائیں گے مگر حق نہیں بدلے گا۔ اگر ان لمحات میں آپ کے دل نے کچھ محسوس کیا ہو، اگر سورۃ الکافرون نے آپ کو ذرا سا بھی قریب کیا ہو اللہ کے کلام کے، تو اس پیغام کو آگے بڑھائیں، شیئر کریں۔ شاید یہی چند الفاظ کسی اور دل کو مضبوط کر دیں، کیونکہ ہدایت خاموشی سے دلوں میں اترتی ہے اور حق بانٹنے سے اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔